بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یہ اسٹوڈنٹ، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ پرنسپل آف ایکوٹی کے بارے میں ہے۔ یہ 8 سیمسٹر کا ایک سبجیکٹ ہے۔ آج اس کا تھوڑا بہت آج انٹرو جو ہے وہ اس کا کریں گے ایکوٹی کا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اس ایکوٹی کا، پرنسپل آف ایکوٹی یا لا آف ایکوٹی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں آج تھوڑی بہت ڈسکس کریں گے۔ ایکولی بیسیکلی ایکوٹی جو ہے وہ ایک میگزمس ہیں، جیسے اقوال، جسے آسان اردو میں کہا جائے اقوال، جس سے کہنا ہے وہ اقوال ہیں، میگزمس ہے۔ یہ بیس کرتے ہیں مورلٹی پہ، نیچرل جسٹس پہ، ٹریڈیشنل میگزمس جسے کہیں۔ ٹریڈیشنل میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ کسٹم جو ہے وہ ایک اولڈسٹ سورس ہے جو ہے وہ لا کا۔ تو اس حساب سے جو ہے ایکوٹی کے جو میگزمس ہیں اس کے بارے میں آج پڑھیں گے، یا ایکوٹی لا جو ہے اس کی ایگزسٹنس کیسے ہوئی وہ آج ہم جو ہے نا اس پہ ڈسکس کریں گے۔ ہوا یہ کہ 13ویں صدی میں جب بادشاہ سلامت نے یہ سوچا کہ ایک میں جو ہے وہ بندوں کے لیے پورا نہیں اتر رہا، تو جب وہ اپنی دربار بٹھاتا، بندوں کی فریاد سنتا، تو جو ہے وہ بہت کم سے لوگ جو ہے بادشاہ کی پہنچ تک آتے یا ان کو ٹائم دے سکا۔ تو بادشاہ نے جو ہے نا وہ اپنے چانسلر جو تھے، جسے ہم وزیر کہیں، ان کو نمائندہ مقرر کیا کہ بھئی آپ بھی لوگوں کے جو ہے مسئلے سنیں۔ پھر چانسلری کورٹس کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ وہاں سے آیا۔ چانسلری کورٹس وہاں سے جو ہے نا وہ اڈاپٹ ہوئے، اور اس کے حساب سے وہ چانسلری کورٹ جو ہے وہ پوری طرح چلتے رہے۔ اور ایک چانسلر تھا جس نے یہ میگزم کیے، اور میگزمس جو ہے وہ بیسیکلی پرنسپلس آف ایکوٹی میں میگزمس ہیں جو پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سارے مشہور میگزمس ہیں۔ ایک تو میگزم ہے دیر از نو رانگ وداؤٹ ریمیڈی، ہی who comes to equity, who come with clean hands, he who seeks to equity, who must do equity, delay defeats equity, equality is equity, equity follows the law، یہ اور بہت سارے یہ جو ہے نا ایکوٹی کے میگزمس ہیں جو بیس کرتے ہیں ایکوٹی لا اس کے اوپر جو ہے بیس کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ایکوٹی جو ہے وہ ایک جسے ہم مساوات کہیں، برابری کہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ بیس کرتا ہے ٹریڈیشنل جو ٹریڈیشنل سورسز لا کے ہیں اس پہ، یا پرنسپل مورلٹی اور نیچرل جسٹس پہ یہ جو ہے نا یہ بیس کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو سبجیکٹ جڑے ہوئے ہیں ایک پیپر کے حساب سے، تو وہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اور ٹرسٹ ایکٹ کا بھی جو ہے اسی ایکوٹی کے ساتھ واسطہ ہے، یا ایسے اس طرح سے کہا جائے کہ یہ اس کی برانچز ہیں، تبھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایکوٹی جو ہے وہ ایک کنسیپٹ آیا کہ بھائی پہلے ایک کنسیپٹ کامن لا میں تو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو کمپنسیٹ کرو دوسرے ہونے کو۔ یہ کنسیپٹ آیا کہ کیا صرف کمپنسیشن جو ہے وہ ہر ریمیڈی کا، ہر گریونس کا الٹرنیٹ ہے؟ تو جواب آیا کہ نہیں، ہر چیز کا نعم البدل جو ہے وہ کمپنسیشن نہیں۔ ہر جو چیز آپ کے ساتھ، ہر جو رانگ ہو وہ سول رانگ، اس کا جو نعم البدل وہ کمپنسیٹ ہو، یہ اس کے ساتھ جو ایڈیکویٹ ریلیف اس کا نہیں ہوگا۔ اس حساب سے وہ اسپیسیفک ریلیف جو ہے نا اس نے جنم ایگزسٹنس اس کا لاف ایکوٹی سے ہی ہوا کہ ایک بندہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زمین کا سودا کرتا ہے اور کچھ دنوں میں آل آف سڈن اس زمین کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ آج کل سکھر موٹر وے ہائی وے ہمارے یہاں سے نکل رہا ہے، تو اگر اس کے ایڈجسٹ میں جو زمین آتی ہے، اگر
کسی بندوں کا ایک آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ بھائی میں زمین آپ کو بالفرض یہ جو ہے وہ ہمارے یہاں تو فٹوں میں چلتی ہے، تو ہم 200 روپے فٹ پہ پلاٹ دے دیتا ہوں، تو آل آف سڈن جب اس کی زمین کی قیمت جو ہے 1000 ہو جائے اور وہ بندہ مالافائڈ اس کے ذہن میں آ جائے کہ میں اس کو کیوں دوں 200 روپے میں جو ہے وہ کے حساب سے، یہ تو 1000 کے حساب سے اب چل رہی ہے، تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ کیس داخل کر گا کیس، تو اس کو جو ریلیف ملے گا وہ ریلیف کمپنسیشن کا اس کے لیے ایڈیکویٹ یا پراپر ریلیف نہیں ملے گا، اس کو جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ یہ جو میرا کانٹریکٹ ہوا ہے کسی بندے کے ساتھ، وہ کانٹریکٹ مجھے وہ اپنے پارٹ آف کانٹریکٹ سے جو ہے وہ پارٹ آف کانٹریکٹ کو فیل کر رہا ہے یا وہ ڈینائی کر رہا ہے، تو میرا یہ ایڈیکویٹ ریلیف ہے وہ یہ ہوگا کہ یہ فلاں بندے نے جو مجھے زمین دی یا پلاٹ دیا وہی زمین مجھے دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک ریلیف۔ تو اس حساب سے پرنسپل آف ایکوٹی بھی جو بیس کرتا ہے وہ کچھ میگزمس ہیں جس کے اوپر وہ بیس کرتا ہے، اور اسٹیٹوٹری لا جو ہے کامن لا ایکوٹی سے پہلے جو ہے وہ کامن لا کی اگر ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ آپ جو ہے وہ تو جیسے نیو رائٹس جو ہے نا وہ کریٹ جو ہے نا کہ ایک چانسلری کورٹ جو ہے نا انہوں نے ایک نیو رائٹس کریٹ کی، جیسے اسپیسیفک پرفارمنس کے بارے میں بتایا، انجیکشن یا کینسلیشن آف ڈاکومنٹس وغیرہ، اس سے پہلے اس کے جو رائٹس تھے وہ نہیں تھے۔ تو بیسیکلی جو ڈاکٹرائن ہے یا جو ایکوٹی کا جو میگزمس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ جب چانسلری کورٹس کریٹ ہو گئی تو ایک چانسلر تھا سر تھامس مورے جو 1529 جو ہے اس میں جو ہے وہ چانسلر تھا، انہوں نے ریکارڈ کریٹ کیا جو اس سے پہلے چانسلر تھے، اس کے بعد ان کو پوری طرح سے کمپیل کر کے کنسائزلی اس میں سے جو ہے وہ کچھ پرنسپلس کچھ جیسے میگزمس جسے کہا جاتا ہے وہ انہوں نے کلیکٹ کیے، اس کو آپ جو ہے نا وہ میگزمس کہتے ہیں، میگزمس ایکوٹی، اور اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے میگزمس کا، اس حساب سے تو اکثر یہ سوال بھی جو ہے وہ آتا ہے کہ کامن لا اور لا آف ایکوٹی میں جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ کامن لا جو ہے وہ بیس کرتا ہے ریزنس پہ، اور لا آف ایکوٹی جو ہے وہ ایسے سمجھو کہ باڈی آف رولس ہے جسے کورٹ آف چانسلری ایڈمنسٹریٹڈ بائی دی کورٹ آف چانسلر جسے کہا جاتا ہے، اور کامن لا انفلیکسیبل ہے، اس کا جو انفلیکسیبلٹی اس میں ہے، ریجیڈیٹی ہے، وہ جو بھی کوڈیفائی اس میں یہ چیز ہے، باقی ان ایڈیکویسی ہے۔ ایکوٹی ریلیف یہ ہے کہ ڈیفیننٹ کو جو ہے نا ایک ایگزامپل یہ دیا کہ ڈیفیننٹ پہلے ڈیفیننٹ کو کوئی رائٹ نہیں تھا، ایک آدمی آیا اس کو ساری فریاد سنی، اس کے بعد ابھی ڈیفیننٹ کو جو ایویڈنس کمپیل کرنے کا جو موقع ملتا ہے وہ بھی جو ہے اس حساب سے یہ بھی ایکوٹیبل ریلیف ہے ایکوٹی کے حساب سے۔ تو بیسیکلی ایکوٹی جو ہے وہ کچھ میگزمس ہے اس پہ فال کرتی ہے، اور لا آف ایکوٹی ایک جو ہے وہ جو میگزمس ہیں ان کو پیراوائی ہم جو ہے ان کو سیپریٹلی
ان کے اوپر تھوڑا بہت جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلا میگزمس جو ایکوٹی کا ہے وہ ہے دیر از نو رانگس وداؤٹ ریمیڈی، یعنی رانگس کی میننگ اس پہ ہم یہ لیں گے آسان اردو میں رانگس اگر یہ ہوگا کہ جو بھی کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ ہے۔ تو رانگس جیسے غلط سول ایکوٹی پیورلی سول لا ہے، سول کے اوپر بیس کرتی ہے، تو سول رانگ جو ہے وہ جو ہوں گے اس کا کوئی نہ کوئی ریمیڈی لا کی صورت میں، لا آف ایکوٹی کی صورت میں موجود ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی رائٹس جو ہے کہ کسی کے انفرنگ کرتا ہے، اسپیسیفک پرفارمنس کسی کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، وہ پارٹ آف دا کانٹریکٹ اپنا جو ہے وہ فلفل نہیں کرتا، تو اس کا جوڈیشل انفورسمنٹ اس کی وہ ہوگی کہ وہ بندہ کورٹ میں جو اس کے اوپر کیس داخل کرے گا۔ بیسیکلی کامن لا جو ہے وہ تو ڈیمیج کے اوپر پہلے بھی جس سے ڈسکس کیا کہ ڈیمیج کے اوپر ہوتا ہے، تو لا آف ایکوٹی کہتا ہے کہ ڈیمیج ڈو ناٹ افورڈ پراپر ریلیف، ڈیمیج جو ہے وہ پراپر ریلیف نہیں ہے، ہر کسی چیز کا نعم البدل جو ہے وہ پینلٹی یا ڈیمیجز نہیں ہے۔ تو اس حساب سے یہ جو پہلا میگزم ہے کہ دیر از اے نو رانگ وداؤٹ اے ریمیڈی، یعنی کہ جو سول رانگس ہیں اس کی کوئی بھی سول رانگ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی ریمیڈی ہوتی ہے۔ جس طرح سے دوسرا ہے کہ ہی ہو کمز ٹو ایکوٹی کم وتھ کلین ہینڈس، یعنی ایک بندہ خود جو ہے وہ کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے، رانگ کرتا ہے، کسی کا رائٹ انفرنگ کرتا ہے اور کورٹ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ اس نے غلط کیا ہے، پہلے وہ خود غلط کرتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی بھی رائٹ، غلط کا مطلب ہے کوئی رائٹس جو ہے اس کے اوپر ہے، وہ اس رائٹس میں جو ہے وہ جو اس کے جو پارٹ آف کانٹریکٹ ہے وہ نہیں ادا کرتا، اور وہ کورٹ میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو کورٹ میں یہ چیز ڈسکرائب ہوگی کہ ایک بندہ جو کورٹ میں آتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف ہو، ہی کمز ٹو ایکوٹی مسٹ کم وتھ کلین ہینڈس، یعنی وہ خود جو ہے نا وہ کوئی رانگ نہ کرے اسے، یہ اس میگزین کا یہی مطلب نکلتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ ہی ہو کمز ٹو ایکوٹی مسٹ ڈو ایکوٹی، یہ بھی اس کے ساتھ ہی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ ایک بندہ جو ایکوٹی چاہتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ بھی ایکوٹی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ ہی ہو سیکس ایکوٹی مسٹ ڈو ایکوٹی، یہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی کے اوپر کیس کرتا ہے، اگر کوئی ڈیفینڈنٹ کا ریلیف بنتا ہے تو کورٹ جو ہے وہ اس حساب سے ڈیفینڈنٹ کو بھی جو ہے وہ ریلیف فراہم کرے گی کہ بھائی اس کا اگر کوئی رائٹ بنتا ہے پلیٹف کے اوپر تو وہ اس کو کچھ سیپریٹ سوٹ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حساب سے یہ کہتا ہے کہ سکس ٹو ایکوٹی مسٹ ڈو ایکوٹی، یعنی وہ جو رائٹ مانگتا ہے وہ پہلے دوسروں کے رائٹ جو ہے نا جو اس کے اوپر بنتے ہیں وہ رائٹ تھے۔ اس طرح یہ تیسرا جو میگزمس ہے وہ یہ کہتا ہے سکس ٹو ایکوٹی مسٹ ڈو ایکوٹی۔ اور جناب اور بھی بہت سے اس کے میگزمس ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایکولیٹی از ایکوٹی، ایکوٹی فالوز دا لا ویئر ایکوٹیز آر ایکول مسٹ پریویل۔ تو اس حساب سے جو ہے اس کے میگزمس ہیں، اور میگزمس جو ہے وہ بیس کرتے ہیں لا آف ایکوٹی پہ، پرنسپل آف نیچرل جسٹس پہ۔ تو یہ تھا جناب ایک انٹرو جو لا آف ایکوٹی کے کچھ میگزمس اور کچھ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں اب ان کا کوئی ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں۔